سورہ صاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہ تھے لیکن اپنی رشتہ داری نبھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگ وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں تو ہم انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بتوں کو کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ حقیقت بتاتے تھے کہ یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ تو ابو طالب نے آپ سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں انہیں بہتر چیز کی دعوت نہ دوں؟ انہوں نے فرمایا کیا بہتر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس سے سارا عرب سرنگو ہو جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا لیکن تمام قریش ناراض ہو گئے۔ تو پھر یہ سورت نازل ہوئی۔ سورہ صاد مکی ہے، اس کی 28 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا ہے۔ اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یقیناً یہ ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک ہمارے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ یہاں آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو سب پر غالب بہت عطا کرنے والا ہے۔ یہاں آسمان و زمین اور ان کی دونوں کے درمیان کی بادشاہی اس کے پاس ہے، تو ضرور وہ سیڑھیوں پر چڑھ جائیں۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا ہے تو جہاں شکست کھانے والا ہے، یعنی احزاب، یعنی اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میکھوں والے فرعون نے جھٹلایا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے، یہی جتھے تھے، یعنی ان کے اندر دنیاوی اعتبار سے بڑی طاقت تھی۔ ان سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقعہ ہو گیا، اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کے انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، حساب کے دن پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں کہ انسان رب سے خیر مانگے جب بھی مانگے، لیکن یہ ضد میں اتنے اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے دنیا میں ہی عذاب مانگا۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ ان پر صبر کریں۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں۔ ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی جا رہی ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی قوت نے انہیں داؤد علیہ السلام کو سرکش نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ شکر گزار بندے تھے، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ کس ذات پہ کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ پر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اس لیے ان کی قرات بہت خوبصورت تھی۔ زبور کی قرات ان کے لیے بہت آسان کر دی گئی تھی، چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی وہ زبور پڑھ لیتے تھے، اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ یہ ان کی خاص خصوصیات تھی۔ یہ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح شام تسبیح کرتے۔ کس کے ساتھ؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ اور پرندے جمع کیے گئے، سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ کس کے لیے؟ ہاں، تو دیکھیں کہ راتوں کو بھی عبادت کرتے اور دن کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے، کیونکہ رات کو تو پرندے نہیں آتے، تو دن کی مخصوص اوقات میں جب وہ عبادت کرتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا، پرندے بھی ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، وہ بھی تسبیحات کرتے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی، اسے ہم نے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو دی تھی، یعنی والفصل الخطاب، یعنی یہ بھی بڑی خوبی والی یہ خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، اس کے ساتھ ساتھ
حکمت بھی ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام ہو یا سلیمان علیہ السلام، ان کے اندر دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہے، ایک بہترین بیلنس ملتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس اور دین میں بھی بہت آگے. اور کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان پر گھبرا گیا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو جھگڑنے والے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی. سو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں، وہ بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں. یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرف ان کے اتنی نعمتیں دی گئی، دوسری طرف طرح طرح کے امتحانات سے بھی گزارا گیا. اب یہ بھی ایک امتحان تھا کہ بادشاہ کے گھر میں اچانک آ جائے، اور وہ بھی دروازے سے نہیں بلکہ کھڑکی کے راستے. تو یہ انہونی سی چیز تھی، اور وہی جو پہلے بات ہوئی تو جو چیز اچانک ہو جاتی ہے وہ انسان کے لیے کتنی پریشانی کا باعث ہوتی ہے. تو بہرحال ان کو دیکھ کے ایک فطری سی بات ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے. ان کو خوف کی لہر آئی، اور آپ اگر اچانک اپنے گھر میں کسی کو دروازے سے کھولتے ہوئے دیکھیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ انسان ڈر جاتا ہے نا. تو اسی طرح سے داؤد علیہ السلام بھی ڈر گئے. یقیناً یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. تو اسے کہا کہ اس کو بھی میرے حوالے کر دو. اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد نے کہا اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا، اور بلا شبہ باہم شراکت داروں میں سے اکثر یقیناً ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کی، اور ایسے لوگ بہت بہت کم ہیں. اور داؤد سمجھ گیا یقیناً ہم نے اس کا امتحان لیا. چنانچہ اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا گر گیا. اس نے رجوع کیا. یہ ہوتے ہیں نیک بندے. یعنی داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تھی جس کی طرف ان کو اشارہ دیا گیا تھا، تو انہوں نے مقدمہ ان کے آگے لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور اس مقدمے سے ان کو جو بھولی ہوئی بات تھی وہ سمجھ آ گئی، اور انہوں نے اس بات پہ توبہ کر لی. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہدایت کتابی ہوتی ہے جو ہمیں کتابوں سے ملتی ہے، جیسے قرآن اور سنت سے پتہ چلتی ہے، جس کا علم ہمیں ملتا ہے. اور دوسری ہدایت وہ بیانی ہوتی ہے. بیانی ہدایت کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف واقعات، مختلف حادثات، تجربات سے سکھاتے ہیں. کوئی چیز آپ سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو مجھے ایسے سوچنا چاہیے تھا، اور پھر اچھا سوچیے، اچھی بات. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں نہیں بھی چاہتا تو وہ ہو جاتی ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اس کے نقطے ملاتا ہے، تو یہ میری زندگی میں یہ بات اس طرح سے پیش آئی. کبھی انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو کبھی اولاد نافرمانی کرتے دیکھتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، والدین کو اولاد کو لا کے میرے آگے کھڑا کر دیا. تو یہ خیال تو آپ کے سامنے ہدایت بن کر آتا ہے. تو پھر توبہ کر لینی چاہیے، والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اسی طرح کسی انسان کے ساتھ آپ زیادتی کر چکے، آپ نے کسی کو مخصوص قسم کے لفظ سے پکارا، اور کچھ ہی دن کے بعد کسی نے آپ کو وہی کچھ کہا، تو اگر آپ کا دل جاگ جائے تو فوراً پتہ چل جائے کہ میں نے فلاں کے ساتھ اس طرح سے زیادتی کی تھی، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے دیں گے. اس وقت ہم وقتی طور پہ اپنے آپ کو جسٹیفائی تو کر لیتے ہیں، نہیں یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا، یا میں تو اس لیے ایسے کر رہی تھی. نہیں، بلکہ کیا کریں، اپنے آپ میں فیلنگ لائیں. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کو یہ فیل کروایا ہے، اور کس لیے کروایا ہے؟ تاکہ میرا بندہ جو ہے توبہ کر لے اپنے اس گناہ کو. تو بہرحال اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے سجدہ بھی کیا تھا. یہ آیت سجدہ کی آیت ہے. سو ہم نے اسے وہ بخش دیا، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً قرب کا مقام اور اچھا ٹھکانہ ہے. اے داؤد، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے. یعنی لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خواہش نفس کی بنا پر فیصلہ نہیں کرنا. یعنی جو بھی فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ کریں. اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور دونوں کے درمیان بے مقصد نہیں پیدا کیا. یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا. سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے.
تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کھانے پینے عیش و عشرت کے نام نہیں ہے، بلکہ اگلی کمائی کے لیے، آگے اعمال بھیجنے کے لیے ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ یعنی پرہیزگاروں اور فاجروں دونوں کا انجام برابر ہو جائے، دو طرح کے لوگوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھے کام کا بدلہ کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا، برے کام کا بدلہ برا۔ تو جتنے مجرم ہوں گے ان کو نیک لوگوں سے الگ کر کے ایک طرف کر دیا جائے گا، اور انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جہاں جیسے وہ کام کرتا ہے، تو کیا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کے جیسے ہوں گے؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، اور تاکہ عقل والے اسے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی، اور یہ ایک برکت تمام آیات کے اندر ہے، کیونکہ وہ سب یا تو بھلائی کرنے والی ہیں، یا رہنمائی کرنے والی ہیں، یا شر و فساد پھیرنے والی ہیں، اور دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی برکت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہا، قرآن کو اس طرح تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور نہ ہی ایسے بکھیرو جیسے کہ کھجوروں کی گٹلیاں بکھیری جاتی ہیں، بلکہ ان کے عجائبات کے پاس رک جاؤ، اس کے ساتھ دلوں کو تحریک کرو۔ آج کل چونکہ نارمل روٹین سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں، اس لیے تھوڑا تیز پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے ہر صفحے میں کوئی ایک بات قابل غور دیکھی جائے، یا ہر رکوع میں، یا ایک ربع میں، یا نصف میں، یا جز میں کوئی ایک بات ضرور دیکھی جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں لکھی ہے، اور تاکہ اس کی برکتیں ہماری زندگی میں نظر آئیں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، یقیناً میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اونٹ میں اوجھل ہو گئے۔ تو یہاں پر خیر کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ گھوڑوں کو خیر کا نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی پیشانیوں کے ساتھ خیر باندھ دی ہے، اور پھر وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی دیا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے، اور اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے، اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو، اور اس لیے برکت کی دعا کیا کرو۔ ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو، مگر تان کسی نہ ہو، یعنی بریک نہ ہو جو ان کی گردن میں چبھے۔ اس طرح گھوڑے سے دعا بھی مانگتے ہیں اس طرح گھوڑے دعا بھی مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، دعا کرتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا، تو مجھے اس کے محبوب ترین مال، اس کے اہل و عیال میں سے بنا دے، یعنی میری محبت بھی اس کے دل میں ڈال دے، کیونکہ ظاہر ہے جانور ہے، گھوڑے ہیں، ان کی اپنی چوائس تو نہیں ہوتی، جا کے لوگ خریدتے ہیں اور پھر خرید کر لے آتے ہیں، اور بعض کا ایک بندے کا سدایا ہوا جو گھوڑا ہے وہ دوسرے کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہوتا۔ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلی اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی، ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، یعنی انہوں نے بیٹے کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا کیا جو تھا پورا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے بادشاہی کی درخواست پر بخشش کو مقدم رکھا۔ سب سے پہلے کون سی چیز مانگی؟ بخشش مانگی، پھر بادشاہت مانگی، کیونکہ دینی معاملات دنیاوی معاملات سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، یعنی جو زیادہ توجہ کی لائق چیز ہے اسے پہلے مانگا جائے گا۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور شیاطین کو بھی ہر قسم کے معمار اور ماہر غوطہ خور، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جگڑے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کرو یا روک رکھو، کوئی حساب نہیں، اور بلا شبہ اس کا ہمارے یہاں یقیناً بڑا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔
یعنی اس سے پتہ چلتا ہے سلیمان علیہ السلام کو کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. اور پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کی دعا جو ہے قرآن پاک میں ذکر نہ کی گئی ہو. ہر نبی کی جو دعا ہے، جو بھی نبی بیان کیا گیا اس کی دعا بھی ساتھ بیان کی گئی. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے شیطان نے بڑا دکھ اور عذاب پہنچایا. تو ایوب علیہ السلام صبر کی اعلیٰ ترین مثال میں سے تھے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یعنی ان کے پیچھے جنات کا عمل دخل ہوتا ہے. حالانکہ وہ فزیکلی النس نہیں ہوتی ان کی، لیکن کچھ اثرات ہوتے ہیں. اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیے. اس کے ساتھ ان جیسے اور بھی ہماری طرف رحمت ہے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایم اٹھا لو، پھر اسے مارو اور قسم نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، کیا بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کسی کو مارنے کی بھی بات تھی کہ انہوں نے کوئی غصے میں قسم کھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو یعنی قسم سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا. یعنی سلیمان علیہ السلام کی مثال کے بعد ایوب علیہ السلام کی مثال، دو بالکل مختلف کنٹراز. سلیمان علیہ السلام کو کیا دی گئی؟ بہت ساری نعمتیں دی گئی، بادشاہت دی گئی، اور دوسری طرف اور پھر بھی نعمتیں پا کر بھی وہ کیا تھے؟ اواب تھے، منیب تھے، شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کے. اور دوسری طرف بالکل اپوزٹ ایوب علیہ السلام، جن کو ساری نعمتیں چھین لی گئی، بیماری دے دی گئی، پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ شکر گزاری کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ہے پیغمبر جن کی اقتداء کی جائے گی، جو خوشحالی میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بدحالی میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. 18 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. قریبی اور دور کے لوگوں نے سب نے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دی اور وہ پہلے سے بھی بہتر ہو گئی. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت رکھنے والے تھے. یعنی جسمانی قوت بھی تھی، دماغی قوت بھی تھی، سمجھ بوجھ بھی بہت زیادہ تھی. یقیناً ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ منتخب کیا تھا جو اصل گھر کی یاد ہے، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھا. اور اسماعیل اور یسوع ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل اور ایک نصیحت ہے، یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. تو جو بھی ان انبیاء کے طریقے پر چلے گا پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ بہترین ہوگا، اچھا انجام ہوگا. ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے پورے کھلے ہوں گے. یعنی جنت کے 8 دروازے، ان کی چوڑائی بھی بہت بڑی بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ میں ہے. یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا ہے. اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہیں، کوئی باب صلاح، کوئی باب ریان، کوئی باب جہاد، کوئی باب صدقہ. کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہر دروازے کی طرف بلایا جائے گا. اور جنت کے دروازوں پر اعمال کے اجر کی فہرست بھی ہوگی. ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا. یعنی وہ اگر کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں کتنا ثواب لکھا جائے گا؟ 18 گنا لکھا جائے گا، اضافہ ہوتا ہی جائے گا. وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے. ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی. یہ ہے وہ چیز جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو نگاہ جھکانے والی ہیں یہ دوسری دفعہ آ رہی ہیں کہ عورت کا حسن اس کی حیا میں ہے. اور کہ بلا وجہ مردوں کو نہ دیکھے، بات بھی نہ کریں، چہرے پر آنکھیں بھی نہ گاڑیں. دیکھنا چاہیے. اور یہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہروں ہی کی طرف دیکھنے والی ہیں اور مرد کی اور دوسرے مردوں کی چاہت رکھنے والی نہیں ہے. یہ جنت میں جانے والی خواتین کی خاص خوبی ہے.
اور بلا شبہ یقیناً یہی ہمارا رزق ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا. یہ ہے بدلہ اور بلا شبہ سرکشوں کا یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، سو بہت ہی برا بچھونا ہے. یہ ہے بدلہ، سو اسے وہ چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ. اور اس شکل کی دوسری اور کئی قسمیں. یہ ایک گروہ تمہارے پاس گھسا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں. یعنی ایک طرف جنتیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ویلکم کیا جا رہا ہے، مرحبا. اور دوسری طرف جہنمیوں کو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، کوئی ویلکم نہیں. اور وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اس کو ہمارے آگے لائے ہو، بس کیا ہی بری ہے جائے قرار. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا ہے بس اس کو آگ میں دگنا عذاب دے. اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے. یعنی جن کو دنیا میں کوئی درجہ ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو بدبخت سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی لذتیں قربان کر دی، تنگ دستی کی زندگی پر راضی ہو گئے. کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا یا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئی؟ یقیناً اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا حق ہے. آپ کہہ دیں میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، بڑے دبدبے والا ہے. وہ آسمان و زمین کا، ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، سب پر غالب، بےحد بخشنے والا ہے. آپ کہہ دیں کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو. مجھے اس وقت کا کوئی علم نہیں جب سب سے اونچی مجلس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. میری طرف وحی نہیں کی جاتی اس کے سوا کہ یقیناً میں صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب آپ کے رب کے فرشتوں سے کہا یقیناً میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے بنا دوں تو اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ. پس سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس کس نے تجھے روکا تو اسے سجدہ نہ کر جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا تھا یا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. کالا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ دیکھیں ہم بھی تو کہتے ہیں نا ہم مجھ سے بہتر ہیں، تو یہ کون سا رویہ ہے؟ تکبر کا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نکل جا یہاں سے کہ یقیناً تو مردود ہے اور یقیناً تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے. اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یقیناً تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے ایک مقرر وقت کے دن تک. اس نے کہا تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا. کن کو؟ انسانوں کو. یعنی ان کو خواہشات ان کے آگے مزین کر کے دکھاؤں گا، برے کاموں کو مزین کر کے دکھا دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے لیے جو خالص کر دیے گئے. قال فالحق والحق اقول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی. آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی پیغمبر بناوٹی نہیں ہوتے، تکلف نہیں کرتے، بلکہ ان کی زندگی تکلفات سے پاک ہوتی ہے. ان کا کلام بھی، ان کا رہن سہن بھی، لباس بھی، کھانا پینا بھی. مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اے لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو اور اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے بارے میں کہ اللہ جانتا ہے، یہ بھی علم والا ہی کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا آپ کہہ دیجیے کہ میں اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہانے والوں کے لیے، اور یقیناً تم کچھ وقت کے بعد اس کی خبر کو ضرور جان لو گے.